لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر۔ ہو سکے جو بندہ بہت مریض ہے اس کی مجبوری ہے، ورنہ احتراماً چیئر سے نیچے آ جاؤ۔ لگتا تھا کہ پھر فرش پہ، اللہ اکبر، شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹی کا۔ اتنی جلدی کون روتا ہے جیسے تم رو رہے ہو؟ داڑھی بھر گئی ہے ساری، چہرہ سارا رخسار پہ آنسو۔ ڈاکٹر صاحب میں نوکر ہاں، وڈا بھرا ہے علی استانے ہونی۔ لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، جب آ کے کھڑی ہو گئی، جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر، جب آ کے کھڑی ہو گئی۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا۔ 3 جوادی ثانی ہے مجھے انہوں نے پڑھا آخر میں دیا ہے۔ لوگ یقیناً اس یقین سے آئے ہیں کہ شوکت حسین کی اماں کا مصائب پڑھے گا۔ اب میں مسکین آدمی، غیر سید ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، نوکر کی اولاد ہوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنا مارا ہے لوگوں نے۔ چلو جسے ہائے کرنی بھی نہیں آتی وہ ساری نیچے کر لے، ثواب میں شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، جنازہ تو نہیں نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میں تمہیں کیسے بتاؤں اسلام آباد والوں، پنڈی والوں، چکوال والوں، تلہ گنگ والوں، پنڈی گیب والوں، کوڑ والوں، کیسے بتاؤں کتنا مارا ہے لوگوں نے بطول کو۔ جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر، ماتمی ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ماتمی ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں حسین کی اماں کا واسطہ اتنی چیخ تمہاری بلند ہو جائے اس شعر پہ کہ زخمی بطول کو سکون محسوس ہو۔ روتے ہوئے ایک بچے نے، اگر تمہیں بچہ سمجھ آ جائے تو رو لینا، روتے ہوئے ایک بچے نے باپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا، مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا۔ نہیں جنہیں نہیں آتا ماتم ان کی چھٹی ہے، باقی بندے ہاتھ مارو، ذہن سینے پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ ہاتھ مارو۔ کیا حالت ہو گئی آصف، اللہ اکبر۔ معاف کریں بھائی پرویز، علی استاد سید معاف کرے، میں نوکر دا پتر جی صدقے۔ حسین کہہ رہا تھا، مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا، ایک زخم سا پہلو میں ہے خنجر کے برابر۔ مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا، ایک زخم سا پہلو میں ہے خنجر کے برابر۔ سیدو تمہیں دادی کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں۔ علی نے کہا، حسین تو نے دیکھا؟ حسین نے کہا، بابا میں نے آنکھوں سے دیکھا، جلتی ہوئی ایک میخ سے تڑپی میری اماں۔ معاف کر دینا، میں غیر سید ہوں، معاف کر دینا۔ اسی پہ راضی رہنا یاسر شاہ، یہ اتنے پہ راضی رہنا، ناراض نہ ہونا۔ یہ کوئی مذاق ہے بطول کا مصائب پڑھنا؟ بڑی تسلی سے کہہ دیتا ہے بانی، بڑی تسلی سے کہہ دیتا ہے عزادار، بطول کی شہادت پڑھو۔ علی پہ ظلم نہیں ہوئے، حسن پہ نہیں ہوئے، حسین پہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہے بطول پہ۔ نہ علی نے کہا، نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ سجاد نے، فقط بطول نے کہا، اگر یہ ظلم، اگر یہ مصائب روشن دنوں پہ آتے تو راتوں،
صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اللہ اکبر۔ فیصل معاف کر دینا بیٹا، شہادت اب بھی نہیں، علم برآمد ہونا ہے سرکار عباس کا، 3 جمادی الثانی ہے اور علم برآمد ہونا ہے عباس کا، اس لیے کہ بطول نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے، ایک ہاتھ سے جھولی اٹھا کے عباس مانگا تھا، اس لیے کہ بطول نے زینب سے کہا تھا غازی سے کہنا اماں ایک ہاتھ سے تیرا کرتا، اماں ماتم، غازی سے کہنا اماں ایک ہاتھ سے تیرا کرتا، اور چیخیں نکل گئی ہوں میرے بچوں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 18 سال کی بڑھیا نے کوئی یاسر پیر بہو امیر بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے جیسے اس گل دہائی نہیں کی تھی، 18 سال کی بڑھیا نے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھا ہوا تھا۔ ذہن تیری جوانی پہ داغ رہے، بچے ایمان سے بتا 18 سال کی عمر جینے پہ دل نہیں کرتا؟ بھائی جان سر چویا، 18 سال کی عمر کا یہ بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو جینے پہ دل نہیں کرتا؟ 18 سال کی تھی بطول، مسلح پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ یہاں رکھ کے ایک ہاتھ سے جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، او میرے اللہ مجھے جلدی واپس بلا لے، او میرے اللہ مجھے جلد جی اللہ اکبر۔ جی پڑھ دوں؟ ہے اجازت؟ 18 سال کی بطول نے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھے 18 وصیتیں کی ہیں، 3 یا 4 وصیتیں پڑھ رہا ہوں، اور ماتم حسین، ماتم حسین کہنے لگا ہوں، بی بی کے عزادارو، بی بی کے ماتمی ہو، ضرور ماتم کرنا، ضرور تسلی ہوگی آج زینب کو، آج علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج علی کے گلے میں لوگوں نے رسی ڈالی ہوئی ہے، آج لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، اچھا کیا یہ عجیب بات تو نہیں کہ پنڈی گھیب میں کوئی بچی رہتی ہو اور اس کی شادی اسلام آباد میں ہو جائے؟ ہو جاتی ہے نا، اسلام آباد میں کوئی بچی رہتی ہو اس کی شادی لاہور ہو جائے، ہو جاتا ہے نا، کسی بھی مستور کا چاہے وہ 100 سال کی بھی کیوں نہ ہو، آخری وقت آئے نا ایک وصیت ضرور کرتی ہے، مرتے ہوئے رشتہ داروں سے کہتی ہے میرے رشتہ داروں کو میرے مرنے کی اطلاع دینا، میرے میکے والوں کو اطلاع آئے سریکی تمہیں سمجھ آتی ہے؟ ایک لفظ سریکی راکھاں، ایک بزرگ ذاکر قبلہ کعبہ بابا صابر حسین شاہ بے حلالے مرحوم مقفول سلطان و ذاکرین، انہیں ایک لفظ آکھائی بھئی ہر مستور آدھی میرے پیکیاں کو اطلاع کرے آئے، بطول دے پیکے ہوئے نہ تاکے، نہ کوئی بھین نہ کوئی بھیرا، ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سارا چہرہ آپ کے آنسوں سے بھر گیا ہے، فیصل برا نہ لگے بیٹا تو ایک جملے کی اجازت چاہ رہا ہوں، ختم ہو گئی میری مجلس۔ یہی کہتی ہے نا میرے رشتہ داروں کو اطلاع کرنا، لاہور والوں کو خبر دینا، کراچی والوں کو خبر دینا، ہو سکتا ہے میرے جنازے پہ آتے ہوں، جو لوگ ماتم کر لیتے ہو تمہیں بطول کی قسم ماتم کرنا ہائے کرنا، جنہیں نہیں آتا ماتم سر جھکا دینا۔ اتنی غریب تھی بطول، علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی مدینے والوں کو میرے مرنے کی اطلاع، یا علی مدینے والوں کو میرے مرنے کا نہ بتانا، یا علی میرے مرنے کا اعلان نہ کرنا، یا علی کسی کو جلدی نہیں کرنی۔ ایک جملہ مجھے اور غازی کا واسطہ، جلدی کر لی تم نے، چلو اب جلدی نہ کرنا،
تمہیں غازی کا واسطہ یہی رکو، ایک وصیت اور، یہ غازی کا واسطہ پڑھنے دو، میں ماتم حسین کہہ رہا ہوں۔ 18 وصیتیں بطول نے، 7ویں وصیت میں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نا، چیخیں مارو نا، چیخیں مارو، جیسے ہاتھ اٹھا کے چیخ مارو نا، جیسے جنازوں پہ روتے ہیں۔ بطول نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا، یا علی میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ علی نے کہا بطول لوگوں نے تیرے بابا کو پتھر مار کے لہولوہان کر دیا، معافی مانگی، تیرے بابا نے معاف کر دیا۔ بطول کوئی گنجائش نہیں، تین پتروں دا واسطہ میری گل سمجھ آوے تے ہائے کری۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی ایک درد ایسا ہے جس کا صرف ماں کو پتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں۔ علی نے کہا وہ کیا؟ محمد کی بیٹی نے کہا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا، آخری دنوں میں بچوں کا منہ چومتی ہے، بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، بالوں میں کنگھیاں کرتی ہے، سینے پہ سلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ یا علی تیری عزت کی قسم ہے ایک بندے نے دروازے پہ آ کے مجھے اتنے زور کا تماچا مارا، میں آخری دنوں میں بچوں سے منہ چھپاتی رہی ہوں۔ اور میرا حسن امیر ہے، اور میرا حسین غریب ہے، اور میرے امام بیٹے، اور میرے غیرت مند بچے، اور میرا نیلا رخسار نہ دیکھیں، اور میرے چہرے پہ۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میری آخری وصیت ہے، حسنین سے کہنا اگر کبھی فدق مل جائے نا تو چوتھا حصہ غازی کے بچوں کو۔ اور یا علی مجھے عباس بڑا پیارا ہے۔ آ گیا غازی کا عالم، اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، اتر گئے تطہیر کے پردے، لٹ گیا علی ماتم